امام احمد رضا خان فاضل بریلوی 14 جون 1856 سن ہجری 28 اکتوبر 1921 20ویں صدی عیسوی کے مجدد، نامور حنفی فقیہ، محدث، اصولی، نعت گو شاعر، علوم نقلیہ و عقلیہ کے ماہر، سلسلہ قادریہ کے شیخ، عربی، فارسی اور اردو کے کثیر کتابوں کے مصنف، جن میں مشہور ترجمہ قرآن کنز الایمان، فتاویٰ کا مجموعہ فتاویٰ رضویہ اور نعتیہ دیوان ہدایت بخشش مشہور ہیں۔ امام احمد رضا خان نے شدت سے تقلید اور حنفیت کا دفاع کیا، سلسلہ حدیث میں شاہ ولی اللہ اور عبدالحق محدث دہلوی سے استفادہ کیا اور فقہ میں سند اجازت شیخ عبد الرحمن حنفی مکی سے حاصل کی، جن کا سلسلہ عبداللہ بن مسعود تک پہنچتا ہے۔ امام احمد رضا خان نے دو قومی نظریہ کا پرچار کیا اور کسی بھی سطح پر ہندو مسلم اتحاد کو رد کیا۔ تحریک ترک موالات اور تحریک خلافت میں مسلمانوں کو متنبع کیا اور ان تحریکوں میں مسلم ہندو اتحاد کا نعرہ لگایا جا رہا ہے جو شرعی حیثیت سے ناجائز ہے۔ عورتوں کے ضروری دینی تعلیم کی سختی سے تلقین کی، عورتوں کی زیارت قبور کے لیے گھر سے نکلنے کے مسئلے پر بھی ممانعت کا فتویٰ دیا۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی حنفی ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ عالم اسلام کی عظیم شخصیت، اپنے تعارف کے لیے کسی قلم کی محتاج نہیں، بلکہ ان کا علمی ورثہ ہزاروں موضوعات پر تحریریں، علم کی ٹھوس ادلہ سے مزین رسائل، پیش آمدہ مسائل کے بارے میں قرآن و سنت، فقہائے امت کے ادلہ سے ماخوذ مستند فتاویٰ، تاریخ الاسلام کا انسائکلوپیڈیا، فتاویٰ رضویہ، عشق و محبت سے لبریز عشاق و دل فگار کے لیے نعتیہ کلام کا تحفہ، متلاشیاں حق کی تربیت کے لیے سلوک کے اسباق، چویان تحقیق کے لیے تحقیقی اصولوں پر مبنی نگارشات، کم و بیش 560 علوم کے دریائے بہاتے ہوئے علم کے چشمے اعلیٰ حضرت کی شخصیت کے تعارف ہیں۔ تاجدار اہل سنت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جلالت علمی، شان فقاہت، فہم و دانش، عقل و فراست اور تبحر و علمی کے اپنے تو کجا غیر بھی متعارف ہیں۔ ایسی نابغہ روزگار ہستی جس نے فنون علم و دانش کا کوئی ایسا شعبہ بھی نہیں چھوڑا جس میں امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علمی نگارشات کے انمول و نقوش نہ ملتے ہوں۔ 6 سال کی عمر سے سفر آخرت تک قلم رضا سے وہ نور بدامان علم کی کرنیں پھوٹیں کہ دنیا و رتا حیرت میں ہے کہ ہزاروں موضوعات پر 1000 سے زائد کتابیں اور ہر کتاب میں موضوع سے متعلق دلائل کے انبار ہیں۔ محقق اہل سنت و وراثت، علوم نبوت، واقف شریعت و طریقت امام احمد سنت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا خان حنفی ماتریدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں امیر اہل سنت مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری حنفی دامت برکاتہم العالیہ اپنی رسالہ تذکرہ امام احمد رضا خان میں لکھتے ہیں: میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر تاپا نمونہ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا سر تاپا نمونہ آپ کا نعتیہ دیوان ہدایت بخشش شریف اس امر کا شاہد ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نوک قلم بلکہ گہرائی قلب سے نکلا ہوا ہر مصرع مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بے پایاں عقیدت محبت کی شہادت دیتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی دنیوی تاجدار کی خوشامد کے لیے قصیدہ نہیں لکھا، اس لیے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و غلامی کو دل و جان سے قبول کر لیا تھا اور اس میں مرتبہ کمال کو پہنچے ہوئے تھے۔ اس کا اظہار آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک شعر میں اس طرح فرمایا: انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اعلیٰ اخلاق و کردار، سینکڑوں سالہ قدیم و جدید علوم و فنون میں دسترس، لاتعداد کتابوں کے مصنف، فقہائے ائمہ اربعہ کے علوم پر مہارت، فقاہت و بصارت، عبادت و ریاضت، اخلاق و کردار، محبت و عشق رسول میں
اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسا کوئی ہم اثر نہ تھا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت کا ہر گوشہ ہزاروں صفحات پر محیط ہے، اور آپ کی ذات کے مختلف پہلوؤں پر اہل قلم لکھتے چلے آ رہے ہیں۔ جو جس زاویہ سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھتا ہے، اس پہلو کو سپرد قلم کر کے اپنی کم مائیگی کا اعتراف کرتا ہے۔ چنانچہ عام استفادہ کر کے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعارف کی ایک جھلک دعوت اسلامی کی آفیشیل ویب سائٹ پر بھی پیش کی جاتی ہے۔ ولادت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی شوال المکرم کی 10 تاریخ بمطابق 14 جون 1854 سن ہجری برصغیر کے علمی اماجگاہ شہر بریلوی میں ایک ایسے بچے کی ولادت باسعادت ہوتی ہے جس کو عالم شرق و غرب کے علماء فقہا میں امام اہل سنت مولانا امام محمد رضا خان فاضل بریلوی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس نومولود کی ولادت نہ صرف اہل خانہ کے لیے خیر کا باعث بنی بلکہ ہندوستان اور دنیا بھر کے مسلمانوں کو دور اسلاف کے علماء فقہا صلحاء اتقیاء کی علمی تصویر دیکھنے کو ملی۔ آپ کی پیدائش پر اہل خانہ نے آپ کا نام محمد رکھا اور تاریخی اعتبار سے آپ المختار کے لقب سے ملقب ہوئے۔ جد اعلیٰ حضرت و امام علوم عقلیہ نقلیہ جناب مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کو احمد رضا کے نام سے موسوم کیا، اور یہی نام زبان زد خاص و عام ہوا۔ آپ کی ابتدائی تعلیم کے ماہ اور سال۔ اعلیٰ حضرت کا جنم ایسے گھرانے میں ہوا جو علم و عمل کے لحاظ سے پورے بریلوی میں اپنی مثال آپ تھا۔ والد گرامی قدر و جناب مولانا نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے وقت کے قادر الکلام عالم ذیشان تھے، تو جد امجد مولانا رضا علی خان بحر علوم اسلاف تھے، اور یہ وجہ ہے کہ ذوق علم کی میراث اعلیٰ حضرت کو اپنے گھرانے سے ملی۔ ناظرہ قرآن کی سعادت۔ چنانچہ زندگی کے 4 سال ابھی مکمل ہوئے ہی تھے کہ ناظرہ قرآن ختم کرنے کی سعادت ملی۔ کلام الہی کی برکتوں کو دامن میں سمیٹا تو علوم قرآن کی طرف توجہ مبذول ہوئی۔ علوم دینیہ عقلیہ اور نقلیہ کی تحصیل کے لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو زانوے تلمذ طے کرنے کا شرف سب سے پہلے والد ماجد حضرت علامہ مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ہوا۔ باپ اپنے وقت کا امام اور بیٹے نے اہل سنت کی قیادت و سیادت کی امامت پر فائز ہونا ہے۔ ایک طرف والد گرامی کی پدرانہ شفقت بیتنے کے سینے کو علوم و معارف کی گنجینا سے لبریز کر رہی تھی، تو دوسری طرف علم و عمل تقوی و طہارت پر کار بند باپ کی روحانیت بیتے کی آنکھوں کے ذریعے سینے میں منتقل ہو رہی تھی خطاب ذیشان بعنوان میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ والد گرامی کی مشفقانہ محنت و محبت سے جو علوم اعلیٰ حضرت کے سینے میں منتقل ہوئے تھے، 6 سال مکمل ہونے پر اس کے اظہار کا آپ کو موقع ملا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک کثیر الازدحام مجمع میں عشق مصطفیٰ میں ڈوب کر میلاد مصطفیٰ کے موضوع پر ایسی مدلل جامع قرآن و سنت کے دلائل سے مزین بصیرت افروز خطاب کیا کہ مجمع میں موجود ہر شخص اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تقریر سن کر انگشت بد ندا ہو گیا، دل و دماغ پر سکتہ طاری ہو گیا۔ علماء اش کر اٹھے، ایسا دل نواز خطاب، ایسی پرمغز تقریر کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سب کو حیران کر دیا۔ فن نحو پر پہلی کاوش۔ عمر 8 سال ہوئی تو علم کا سمندر جو سینے میں موزن تھا، اس کی موجیں اپنا جوبن دکھانے لگی۔ علوم کے بحر بے کراں کا قطرہ قطرہ علم کی موتی بن کر صفحہ کرتاس پر منتقل ہونے لگا۔ عمر کی 8ویں سال فن علم نحو کے موضوع پر مشہور زمانہ کتاب ہدایت النحو کی شرح عربی زبان میں کر کے فن نحو کے علماء کو
ورطۂ حیرت میں ڈال دیا۔ آپ کی فقیہانہ بصیرت کا آغاز زندگی کے لیے عشرہ میں فقہائے امت کو علم اصول فقہ کے لاجواب کتاب مسلم الثبوت کے حاشیہ کا تحفہ دیا، اور یوں دبستان امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میں ایک نئے فقیہ کی حیثیت سے اپنی پہچان کروائی۔ آپ کی دستار فضیلت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے القابات میں سے ایک لقب عظیم البرکت بھی ہے۔ اس لقب کے معنی بہت زیادہ برکتوں والا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر بچپن سے ہی رب کائنات کی طرف سے برکتوں کا نزول ہوا۔ ذہن و فطانت، عقل و شعور، فہم و فراست، ذیرک و دانائی، تقوی و پرہیزگاری کی تعمیری صلاحیتیں خداوند کریم کی طرف سے آپ کو دیت کی گئی تھی۔ بانکپن کی عمر میں بچوں کو کھیل کود اور شغل میلہ سے خاص شغف ہوتا ہے۔ ذہن بھی اتنا پختہ نہیں ہوتا کہ علوم و معارف کی باریکیاں اپنے اندر سمو لے، لیکن امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی زندگی نے اپنے بچپن سے ہی علم کی وہ منزلیں طے کر لی تھی جن کو ہر کوئی اتنا آسانی سے طے نہیں کر سکتا تھا۔ یہ فقط اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم تھی کہ 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر میں مروجہ علوم کے نہ صرف تکمیل ہوئی بلکہ ان علوم پر سیر حاصل دسترس بھی ہوئی، اور ان علوم پر ایسا ید طولہ نصیب ہوا کہ جس دن تحصیل علم سے فراغت ہوئی اسی دن علم کی ثمرات، اساتذہ کی محنت، آباء و اجداد کی علمی و وراثت، ماں باپ کی دعاؤں کی تعبیر دیکھنے کو ملی۔ جب ایک 13 سال کا لڑکا فقہی بصارت کا حامل مسئلہ رضاعت پر جامعہ مانع فتویٰ لکھ کر والد ماجد رئیس المتکلمین مولانا محمد نقی علی خان صاحب قدس سرہ سے تحریر کردہ فتویٰ پر مہر تصدیق ثبت کروا کر مسند افتاء کی اہم ذمہ داری پر فائز ہوا، اور تاریخ نے دیکھا کہ اس نوخیز نے دنیا میں ثانی امام اعظم بن کر فقہ و فتویٰ کی ایسی خدمت کی کہ آج تک امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے علوم کا سوچ اپنی آب و تاب سے علم کی راہوں کو روشن کر رہا ہے۔ امام اہل سنت کی علمی زندگی کا آغاز 13 سال کی عمر میں علم کی دستار فضیلت سر پر سجائے مستند تدریس منصب افتاء کی ذمہ داریوں پر فائز ہو کر علمی زندگی کا آغاز ہوا، اور تا دم واپسی دین کی تبلیغ و اشاعت کا کام اپنی شان و شوکت کے ساتھ جاری رہا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ظاہری و باطنی تربیت میں ان کے والد گرامی مولانا نقی علی خان صاحب رئیس المتکلمین کا بہت بڑا کردار ہے۔ اس لیے امام اہل سنت کا دل دنیاوی لذات اور خواہشات سے پاک تھا۔ دل کے پاکیزگی کا سامان تقوی و طہارت، اخلاص و للہیت، خوف و خشیت خداوند کریم کی طرف سے پیدائشی طور پر ملا ہوا تھا۔ دل کی لطافت کا یہ عالم تھا کہ 22 سال کی عمر میں والد ماجد کی ہمراہی میں مرشد دوران حضرت سید آل رسول قادری برکاتی کے آستانہ پر پہنچے تو نگاہ مرشد میں یک دم سما گئے، اور بیعت کے شرف کے ساتھ خلافت و اجازت سلسلہ عالیہ قادریہ برکاتیہ کے اوراد و وظائف سے بھی نواز دیے گئے، جبکہ اس مقام پر پہنچنے کے لیے سالکین کو بڑی ریاضتیں اور مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں، تب جا کر خلافت و اجازت کا گوہر و نیاب حاصل ہوتا ہے۔ آپ کی نگاہ مرشد میں مقام اعلیٰ حضرت کو خلافت و اجازت سے نوازنے کے بعد مرشد حق کے وہ الفاظ اعلیٰ حضرت کی شخصیت اور مرید باصفا کے کمالات کو جاننے کے لیے کافی ہیں۔ حضرت سید آل رسول قادری برکاتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، مجھے بڑی فکر تھی کہ بروز محشر اگر احکام الحاکمین نے سوال فرمایا کہ آل رسول تو میرے لیے کیا لایا ہے تو میں کیا پیش کروں گا، مگر اللہ کا شکر ہے کہ آج وہ فکر دور ہو گئی۔ اس وقت میں احمد رضا خان کو پیش کر دوں گا، امام احمد رضا خان کو پیش کر دوں گا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ دین کی تبلیغ، سنت رسول کی یا عقائد اہل سنت کی حقانیت، اسلامی افکار و نظریات کی ترویج، اصلاح احوال، اسلامی نظام معیشت کی آب یاری کے ساتھ عقائد باطل کی سرکوبی، بدعات کا قلع کم، فرقہ باطلہ کی بے کنی کے لیے
عملی اقدامات بھی اٹھائے، لوگوں کی تربیت کے لیے درس و تدریس، بیانات، خطبات کا سلسلہ جاری کیا۔ اس کے علاوہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عملی کاموں میں ایک بہت بڑا کام خدمت قرآن کا تھا۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ فرماتے ہیں، میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قرآن کریم کا ترجمہ کیا جو اردو کے موجودہ تراجم میں سب سے پر فائق یعنی فوقیت رکھتا ہے۔ ترجمے کا نام کنز الایمان ہے، جس پر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلیفہ حضرت صدر الفاضل مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بنام خزان العرفان اور مفسر شہیر حضرت مفتی احمد رضا یار خان علیہ رحمۃ الرحمن نے نور العرفان کے نام سے حاشیہ لکھا ہے۔ عاشق اعلیٰ حضرت امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ فرماتے ہیں، میرے آقا اعلیٰ حضرت نے مختلف عنوانات پر کم و بیش 1000 کتابیں لکھی ہیں۔ یوں تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 1286 سن ہجری سے 1340 سن ہجری تک لاکھوں فتوے دیے ہوں گے، لیکن افسوس کہ سب نقل نہ کیے جا سکے۔ جو نقل کر لیے گئے تھے ان کا نام العطائیہ النبویہ فی الفتاوی رضویہ رکھا گیا ہے۔ فتاوی رضویہ کی 30 جلدیں ہیں، جن کے کل صفحات 21656، کل سوالات و جوابات 6847 اور کل رسائل 206 ہیں۔ قرآن و حدیث، فقہ، منطق اور کلام وغیرہ میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وسعت نظری کا اندازہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی فتاوی کے مطالعے سے بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہر فتوے میں دلائل کا سمندر موج زن ہے۔ آپ کی وفات حسرت آیات اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی وفات سے 4 ماہ 22 دن پہلے خود اپنے وصال کی خبر دے کر پارہ 29 سورۃ الدہر کی آیت 15 سے سال انتقال کا استخراج فرما دیا تھا۔ اس آیت شریفہ کے علم ابجد کے حساب سے 1340 عدد بنتے ہیں اور یہی ہجری سال کے اعتبار سے سن وفات ہے، اور وہ آیت مبارکہ یہ ہے، وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور ان پر چاندی کے برتنوں اور کوزوں کا دور ہوگا۔